کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ حیات علی اپنے 2 بچوں صابر اور صبیحہ اور اپنی بیوی کاظمہ کے ساتھ اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ گھر کو خریدنے سے پہلے محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں یہ گھر خریدنے سے منع کیا۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ رات میں چیخوں کی آواز آتی ہے، مگر انہوں نے ان کی بات اپنی اس سوچ کے ساتھ مسترد کر دی کہ لوگ کسی کو خوش کہاں رہنے دیتے ہیں۔ بالآخر حیات صاحب کاظمہ سے یہ بات مخفی رکھتے ہوئے وہ اس گھر میں منتقل ہو گئے اور ان کو اس گھر میں رہتے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ اب تک بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو محلے والوں کی بات کو سچ ثابت کرتی، لیکن اکثر جب کاظمہ سے محلے کی کچھ عورتیں پوچھتیں کہ تمہارے گھر میں رات کو کوئی رو رہا تھا کیا، تو وہ تذبذب میں مبتلا ہو کر ان کی نفی کرتی رہتی اور حیرانی سے واپس گھر آ جاتی۔ 2-3 بار کاظمہ نے حیات صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کو ڈانٹ دیتے، کیونکہ ان کی دانست میں وہ محلے والے انہیں وہم میں مبتلا کر رہے تھے اور وہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد حیات علی کے گھر ان کی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد حیات صاحب بھی آ گئے۔ جب ان کی بہن اور بہنوئی گھر جانے لگے تو حیات صاحب اور کاظمہ انہیں چھوڑنے دروازے تک آئے تو اندر فون کی گھنٹی بجی۔ صبیحہ فون اٹھاؤ، دیکھو کون ہے، کاظمہ نے اپنی بیٹی صبیحہ کو آواز دی، لیکن شاید وہ کہیں مصروف تھی۔ کاظمہ کو خود فون اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم، کاظمہ نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کاظمہ، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں بس راستے میں ہوں، بھائی اور رشیدہ کو روک کر رکھنا۔ دوسری جانب حیات صاحب تھے۔ کاظمہ نے حیران ہو کر ان کی پوری بات سنی تھی اور جھٹکے سے مڑی اور ہراساں نظروں سے دروازے پر خاور اور رشیدہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف حیات صاحب کو دیکھا تھا۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ فون پر کون ہوگا؟ ان کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گرنے کی آواز سن کر سب دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو بے ہوش پا کر پریشان ہو گئے تھے، مگر حیات علی کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی۔ ان کی آنکھیں کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ وہ سب کاظمہ کو اندر لے گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد دروازہ بجا تھا اور حیات علی کا بیٹا صابر دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ حیران ہو گیا۔ ابھی وہ حیات کو اندر دیکھ کر آیا تھا اور اب وہ دروازے پر موجود تھے۔ ابو، آپ اندر بھی ہیں؟ وہ کانپتی آواز میں بولا۔ اس کے جملے بے ربط تھے۔ حیات نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا بول رہے ہو؟ تمہارے پھپھا اندر ہی ہیں کیا؟ جی، وہ سٹپٹا کر بولا۔ تو ہٹو سامنے سے، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں، انہوں نے ڈانٹا تو صابر نے ہڑبڑا کر راستہ دیا ان کو۔ امی بے ہوش ہو گئی ہیں ابو، وہ اندر آئے تو صابر نے کہا۔ کب بے ہوش ہوئیں؟ وہ پریشانی سے پوچھتے ہوئے جلدی سے اندر پڑے۔ صابر بھی حیران و پریشان سا ان کے پیچھے لپکا۔ کیا ہوا؟ کمرے کے دروازے پر قدم رکھتے ہی انہوں نے تشویش سے پوچھا تھا۔ بھائی صاحب، آپ؟ کمرے میں موجود سب کو سانپ سوکھ گیا تھا، ابھی تو آپ یہاں تھے۔ خاور کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھیں اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ حیات خاور کے ساتھ ہی تو کھڑے تھے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا اور یہ ان سب کا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا ہو گیا آپ سب کو؟ وہ ان کی نظروں سے زد ہوئے تھے، پہلے صابر اور اب ان کی نظریں۔ وہ سب کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کاظمہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ کاظمہ، جلدی اٹھو، آپ نے مذاق کیا تھا کیا؟ وہ روحان سی ہو کر خوف سے بولی۔ کون سا مذاق؟ وہ حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگے۔ چھوڑو، تم آرام کرو، بعد میں بتا دینا جو بتانا ہے، خاور نے اس وقت مصلحت کے تحت نرمی سے ٹوکا۔ باقی سب حیات کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے موت سامنے دیکھ لی ہو، مگر کچھ بولے نہیں۔ جاتے ہوئے خاور نے ان کو جو ہو چکا تھا بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وہم ہوگا کہہ کر ٹال دیا۔ یہ واقعہ کاظمہ اور دونوں بچوں کو وقتاً فوقتاً یاد آتا تو وہ حیات صاحب سے کھنچے رہنے لگے تھے۔ اب اکثر اب کاظمہ کو رات میں انہیں کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی، مگر حیات علی کو بتاتے تو وہ مانتے نہیں تھے کیونکہ ان کو نہیں آتی تھیں آوازیں۔
البتہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے پریشان ضرور رہنے لگے تھے۔ حیات علی کو کاظمہ اور بچوں کا یوں کھینچا کھینچا رہنا عجیب لگ رہا تھا اور برا بھی۔ اب انہوں نے تسلی سے اپنی بیوی کو سننے کا طے کیا تھا اور سمجھانے کا بھی۔ وہ سارا راستہ سوچتے رہے کہ وہ آوازیں انہیں کیوں نہیں آتی جو کاظمہ اور بچوں کو آتی ہیں۔ کام سے واپسی پر دروازہ کاظمہ نے ہی کھولا تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ سو گئے ہیں، کاظمہ نے کہیں کھوئے کھوئے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، وہ بجھے سے لہجے میں کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ لے آؤ یہیں، وہ باہر برآمدے میں پڑے تخت پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ کاظمہ کھانا رکھ کر اندر جانے لگی تو حیات صاحب نے انہیں روک لیا۔ کیا ہوا ہے کاظمہ، یوں کیوں رہنے لگی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں، کاظمہ روحان سی آواز میں بولی۔ آج صبیحہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور کھانا مانگنے لگی۔ میں اسے کھانا دے کر جب اندر جانے لگی تو اس نے کھانا زمین پر گرا دیا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور وہاں سے بھاگ کر اس درخت پر چڑھ بیٹھی۔ لیکن وہ اپنی صبیحہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی، اس کی ہم شکل۔ کاظمہ بتاتے بتاتے کانپنے لگی تو حیات صاحب اس کو تسلی دینے لگے۔ یقین تو ان کو اب بھی نہیں تھا، وہ انہیں کسی اچھی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا سوچنے لگے۔ دیکھو کاظمہ، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں جبکہ میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا، وہ کہتے کہتے ضد ہوئے۔ یہ گھر بہت اچھا اور سستا ملا ہے، یہ تمہارے دل میں وہم ڈالا ہے محلے والوں نے۔ آپ نے محسوس نہ کیا ہو مگر ہم تو محسوس کرتے ہیں نا، کاظمہ نے بات کاٹی۔ بچے بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں، اسکول سے واپس گھر آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اکثر جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کمرے میں سے میرے خود کی گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ اس اذیت کو جانتے ہیں کہ میں کیسے جی رہی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچن کی لائٹ خود بخود جل اٹھی تھی۔ کاظمہ کی آنکھیں خوف سے اور حیات کی حیرانگی سے پھیل گئی۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور کاظمہ کی شکل میں کوئی عورت گنگناتی ہوئی ڈش ہاتھوں میں اٹھائے کچن سے باہر آئی تھی اور یوں ہی گنگناتی ہوئی صابر اور صبیحہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کاظمہ تو وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑی تھی۔ حیات علی وہ مضبوط اعصاب کے مالک نہ ہوتے تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتے۔ وہ لرزتے ہوئے درود شریف کا ورد کرتے بچوں کے کمرے کی طرف لپکے تھے۔ بچوں کا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور بچے آرام سے سو رہے تھے۔ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اب ان کو کاظمہ کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ حیران تھے کہ کاظمہ ابھی تک ہوش و حواس سنبھالے ہوئے کیسے تھی۔ اگلے دن حیات اپنے محلے کے ایک دوست کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب نے ان کے گھر کو دیکھنے کے بعد حیات صاحب کو گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ بیٹا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم جان لیں کہ اس مخلوق کی کیا وجہ ہے تنگ کرنے کی۔ یہ کھوج بھی فضول ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں اور اس گھر پر بسیرا کیے بیٹھے ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ یہ بہت خطرناک ہیں۔ تم لوگوں کو نقصان نہ بھی پہنچایا پھر بھی تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ذہنی مفلوج کر سکتے ہیں۔ اور بیٹا، جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا، مولوی صاحب نے حیات صاحب کو نرمی سے سمجھایا تھا۔ اور حیات صاحب نے اپنے بچوں کی محبت میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور فی الحال وہ اپنی بہن کے گھر منتقل ہونے والے تھے۔ رات میں صبیحہ کو بری طرح پیاس لگی تھی۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر بے بسی میں رفع حاجت کے لیے مجبور ہو کر اسے اٹھنا پڑا۔ وہ واش روم سے فارغ ہوئی تو سہمی سہمی سی کچن میں آئی تھی۔ جلدی جلدی کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی لیا اور ایک ہی سانس میں پی کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ صحن میں لگے درخت کے تنے پر اپنے خون آلود ناخنوں سے کچھ لکھتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر دبی دبی چیخ ماری تھی۔ لڑکی کا چہرہ دائیں بائیں سے میلے بالوں سے اٹا ہوا تھا اور وہ لکھتے ہوئے بھیانک سا ہنس رہی تھی اور صبیحہ کو لگا اس کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے ہوں اور وہ خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی کہ یکدم وہ لڑکی مڑی تھی اور صبیحہ کا دل ایک دم بند ہونے لگا۔ سامنے صبیحہ کی ہم شکل ہی تو تھی۔
وہ لڑکی صبیہ کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اب درخت کے ارد گرد بھاگ رہی تھی، اور صبیہ اب کی بار یہ برداشت نہ کر پائی تھی اور وہیں گر گئی اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد گھر والوں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور سوچتے تھے کہ کاش وہ گھر پہلے ہی چھوڑ دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔